يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 4. روح کی غذا بہت ساری ہے، ساری عبادتیں روح کی غذا ہے. ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ذکر و اذکار ہے، جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج کے درس میں یہ جانیں گے کہ ذکر و اذکار کیا ہے. اس سے پہلے درس میں ہم نے یہ سنا کہ ذکر و اذکار کے فائدے کیا کیا ہیں، اس سے کیا کیا فائدہ بینیفٹ مل سکتا ہے انسان کو. پھر ہم نے یہ بھی سن لیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے حدیث کی روشنی میں. آج کے درس میں یہ سنیں گے کہ ذکر و اذکار ہے کیا، جس کی اتنی فضیلت، اس کے اتنے فائدے، اتنا زیادہ جو ثواب ہے ذکر و اذکار کا. تو ذکر و اذکار ہے کیا، کس کو کہتے ہیں ذکر و اذکار. تو آج کے درس میں ہم اسی چیز کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تو ذکر و اذکار، ذکر کا لغوی معنی ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا. ذکر یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا یا کسی چیز کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں عام لوگوں کی نہیں کہ کسی کو یاد کیا جائے، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرنا. تو ذکر و اذکار سے مراد یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر، اس کو کہتے ہیں ذکر الہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا. تو ذکر کا لغوی معنی ہو گیا ڈکشنری کے اندر یاد کرنا. اصطلاحی معنی شریعت کے اندر، اسلام میں ذکر و اذکار کس کو کہتے ہیں، ذکر الہی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے نام اور اس کی صفات کے ذریعے، یا اس کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں خبر دے کر کے، یا اللہ کے افعال کو بیان کر کے، یعنی اللہ کے کاموں کو بیان کر کے، اللہ کے احکاموں کو بیان کر کے، یعنی اللہ نے کیا احکام دیے، اللہ کے فرمان کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ نے کیا حکم دیا اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، اپنی مخلوق کو. تو یہ احکام کو جو ہم بیان کرتے ہیں یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. تو اللہ کے احکام کو بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، کتنی ساری نعمت جس کو ہم گن نہیں سکتے، تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا. اسی طرح اللہ کی کتاب کو پڑھنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں ذکر و اذکار. یہ ہے ذکر و اذکار. گویا اللہ کو یاد کرنا اس کے نام کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے، یہ اس کو ذکر و اذکار تو ہے ہی. اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں خبر دینا، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اللہ کے احکام کے بارے میں جاننا، بتانا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، تلاوت کرنا، ان تمام چیزوں کو ذکر و اذکار کہتے ہیں. تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر و اذکار ہے. اللہ کی تعریف کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تعریف، حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ بھی ذکر و اذکار ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ بھی ذکر و اذکار ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، کتنی اونچی ہے، یہ بھی ذکر و اذکار ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یہ بھی ذکر و اذکار ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں یا صفات میں یا کام میں، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے نظام میں، اللہ کے سسٹم میں، اللہ کے احکام میں، جو بھی اللہ نے بتایا، چاہے روزہ نماز سے متعلق ہو احکام، یا اللہ نے جو زمین آسمان کو بنایا وہ چیزیں ہوں، ہر چیز اللہ کی بالکل پرفیکٹ، ایک دم صحیح جگہ پر ہے. اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی اللہ بالکل پاک ہے، کمی سے، نقص سے، کوئی بھی کمی یا کوئی بھی عیب یا کوئی بھی برائی ذرہ برابر کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا. تو ان تمام چیزوں کو ذکر و اذکار کہتے ہیں.
دوسری بات یہ سمجھیے کہ ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اگر یہ بات آتی ہے تو اس کو ہم اس حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اس کا عام معنی، عام تصور، ایک وسیع معنی میں اگر ذکر و اذکار کہا جائے تو اس میں ساری عبادتیں داخل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ذکر و اذکار میں آ جاتا ہے ایک عام معنی کے حساب سے، کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو یا اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کی تعریف نہ ہو۔ کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت آپ اٹھا لیجیے یا دیکھ لیں جس میں اللہ کا نام نہیں آتا ہو یا اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ نماز میں اللہ اکبر شروعات کرتے ہیں اللہ اکبر سے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کا نام بھی آ گیا، اللہ کی تعریف بھی ہو گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو پورے نماز میں ذکر و اذکار ہے۔ روزہ لے لیں، حج لے، کوئی بھی نماز لے لیں یا کوئی بھی عبادت لے لیں یا کوئی بھی نماز فرض نفل یا کوئی بھی عبادتیں، تو ساری عبادتوں کے اندر ذکر و اذکار ہے اور ساری عبادتیں اپنے آپ میں بھی ذکر ہے، کہ ان سب سے اللہ کا ذکر ہی مقصود ہے، اللہ کی تعریف اور اللہ کی رضا۔ تو ایک عام معنی ہوتا ہے ذکر و اذکار کا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے خاص، ذکر و اذکار کا خاص معنی، خاص تصور، خاص معنی ذکر و اذکار کا۔ تو یہ خاص جو معنی ہوتا ہے ذکر و اذکار کا، وہی ہمارا ٹاپک ہے اور اسی کو ہم پچھلے 2-3 درسوں سے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے آ رہے ہیں، جو ذکر و اذکار خاص معنی میں ہے۔ تو ذکر و اذکار خاص معنی میں یعنی ذکر و اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا ان الفاظ کے ذریعے اور ان سینٹینس کے ذریعے جس کا ذکر قرآن حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، یہ خاص معنی میں ہے۔ ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو 3 طریقہ ہوتا ہے ذکر و اذکار کا۔ ایک تو انسان کا بھی صرف زبان سے ذکر و اذکار کرتا ہے، یعنی ہم کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ ذکر و خاص معنی میں، یعنی ان الفاظ کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، ذکر و اذکار کرنا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کی بات پہلے درسوں میں ہوئی ہے، اسی کے بعد انشاءاللہ اگلے درسوں میں بھی کریں گے۔ تو ذکر و اذکار کرنے کا 3 طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے صرف، نمبر 1، نمبر 2 صرف دل سے، اور نمبر 3 زبان اور دل دونوں سے ذکر و اذکار کرنا۔ تو یہ تیسرا جو طریقہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ تو صرف زبان سے کیسے ہوتا ہے؟ یعنی انسان کا دل حاضر نہیں ہے، دل کہیں اور ہے، لیکن زبان انسان ہلا رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بول رہا ہے، لیکن اس کو خود پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کو صرف زبان سے کہنا۔ اگر دل سے، یعنی زبان تو انسان کی بند ہے لیکن دل سے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بہت سارے الفاظ ہیں، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے اگلے درسوں میں۔ تو انسان دل سے مگر وہ بول رہا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ دل اور زبان دونوں کا استعمال کر کے انسان ایک دم حاضر ہو، خوشو خضوع کے ساتھ پورا دھیان دے کر کے انسان ذکر و اذکار کرے، تسبیح پڑھے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ دل اور زبان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا ذکر و اذکار کے لیے سب سے افضل طریقہ ہے۔ اچھا، اب ذکر و اذکار کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو ذکر و اذکار کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے ذریعے ذکر و اذکار کرنا۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 نہیں ہے، بے شمار ہے، اپرمپار ہے، انلیمیٹڈ ہے، 99 لوگوں میں مشہور ہے، ورنہ بہت سارے نام ہیں۔ اللہ کی صفات بھی بے شمار ہے، نام اور صفات بے شمار ہے۔ تو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ایک قسم یہ ہے ذکر و اذکار کی۔ جیسے مثلا کہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام آیا، یہ اللہ کی صفات بھی ہوئی، اس طرح سے ذکر و اذکار ہوتا ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ دوسری قسم ذکر و اذکار کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں کسی کو بتانا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی بات کو سنتا ہے، اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول کے اس کو بیوقوف بنا لو گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ غیبت کر رہے ہو، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کسی کو بتائیں، یہ باتیں بھی اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ یہ تو ایک صفت بتا رہا ہوں میں، اور بہت ساری صفات ہیں جو بھی اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں اگر آپ بتائیں، بات کریں، تو یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے اور یہ بھی ذکر و اذکار کی قسموں میں سے قسم ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حکم اور نہیں کے بارے میں کسی کو بتانا۔ حکم یعنی اللہ نے جو بھی احکام حکم دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، بھلائی کرو، لوگوں کی مدد کرو، اچھے سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو، توحید پر رہو، سب اچھی باتیں ہوگی۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ان باتوں کا ذکر کرنا،
یہ بھی ایک قسم ہے ذکر و اذکار کی. اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، تو آپ بھی کسی کو روکیں کہ چیز حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان چیزوں سے آپ بھی اگر روکیں تو یہ بھی ذکر و اذکار کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. اسی طرح نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان کو بیان کرنا. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، ہم اس کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے قرآن بیان کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا جو گن نہیں سکتے ہو. یہ پورے سمندر کی روشنائی بنا دی جائے اور یہ درخت جو اس کے قلم بنا دیا جائے، لکھنا شروع کر دے اگر کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق، تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں گے، قلم یہ گھس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی تعریف اور اللہ کی نعمت کا ذکر ختم نہیں ہو پائے گا. اللہ اکبر. ہم صرف اتنا ہی سوچ لیں کم سے کم اپنے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اللہ نے کیا دیا، 2 آنکھیں، کتنی بڑی نعمت ہے. سوچئے اس کا احساس تب ہوتا ہے کسی اندھے کو آپ دیکھ لیں، کسی نابینا کو دیکھ لیں. زبان دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا احساس تب ہوتا ہے جب کسی گونگے کو دیکھے کہ انسان ایک بات نہیں بول پاتا ہے کہ ہاں مجھے پانی چاہیے، ہاں میں بھوکا نہیں بول پاتا، اشارے سے بولتا ہے لیکن زبان اس کے پاس نہیں ہے. تب محسوس کیجیے کہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح تصور کرتے چلیے پورے جسم پر ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، پیر ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے جو معذور ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں. خود ہمارے درسوں میں جو سننے والے جو گروپ کے اندر ہیں اس میں سے ایک ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ دونوں پیر سے معذور، اس کے پیر ہے ہی نہیں دونوں، لیکن ماشاءاللہ وہ درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، سوالوں کا جواب دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. کڈنی دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. آج بہت سی کڈنی فیل ہو گئی. کسی کا کل سننے میں آیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے 10-15 سال کا، 10-15 سال کا بچہ ہے اور اس کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی، دونوں کڈنی خراب ہو گئی. اللہ اکبر. اب تصور کہ ہماری کڈنی صحیح سلامت ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس طرح سے اگر کسی کو کوئی چیز خراب ہو جاتا ہے نہیں ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے. تو اپنے جسموں پر ہم دیکھیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. اس کے علاوہ کھانا پینا رہنا، اس کو تو ہم گن نہیں سکتے، اتنی ساری چیزیں. اچھا ان تمام چیزوں میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، دولت، پیسہ، ماں باپ، سب ساری نعمتیں ہمارے لیے. تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو انسان کے لیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، اسلام، ایمان. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تو اسلام جیسی دولت کو اللہ نے ہمیں نوازا، اسلام جیسی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا، مسلمان بنایا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی تھی، ہدایت. اللہ اکبر. تو اس کہنے مطلب کہ ان نعمتوں کا اگر ہم ذکر کریں، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں، بیان کریں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، ماں باپ سے، تو ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں گے تو یہ بھی ذکر و اذکار کی قسم میں سے قسم ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. اسی طرح دینی علم حاصل کرنا، یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. نمبر 5 دینی علم حاصل کرنا، کیونکہ دینی علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، علم میں پختگی آتی ہے، انسان توحید پر ہوتا ہے، شریعت پہ انسان اور اچھے سے عمل کر پاتا ہے، شرک سے انسان دور ہوتا ہے. اور دینی علم انسان حاصل کرے گا، قرآن یا حدیث یا دینی بیان، لیکچر، دروس انسان سنتا ہے تو اس میں اللہ کا نام ضرور آتا ہے. اللہ کا نام تو آتا ہی آتا ہے. اللہ کے نام، صفات جو بھی ابھی بیان کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر و اذکار کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ سے دعا کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. تو علم حاصل کرنا بھی دینی، یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا، یعنی قرآن مجید، یہ بھی ذکر و اذکار میں سے، بلکہ افضل ذکر و اذکار میں سے تلاوت قرآن کی، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی اسپیچ ہے. تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں گویا کہ اللہ کے کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو آپ پڑھ رہے ہیں. یہ افضل ذکر و اذکار میں سے. اب تلاوت میں لگے رہیے، 1-1 گھنٹہ پڑھیے روزانہ قرآن، گویا کہ آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر و اذکار کی قسم میں سے قسم ہے اور ذکر و اذکار میں شامل ہے. یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبے کے جو گرتا بھی نہیں ہے. زمین بنائی بہترین سے، آرام سے رہتی ہے. یہ سمندر، یہ پانی، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سمندروں کی موجیں، اس کی لہریں، سمندروں کی لہریں پر لوگ جا کے بیٹھتے تو ہیں کہ سمندروں کی لہروں کے سامنے لوگ بیٹھ کے مزہ تو لیتے ہیں، لیکن غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سمندر، یہ لہریں کیسے آ رہی ہیں، یہ کیسے لہریں بہ رہی ہیں، کیا اپنے آپ ہو رہا ہے؟ اتنا زیادہ پانی کبھی سوکھتا نہیں ہے.
کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بارش، لوگ بارش کے پانی میں نہاتے مزے لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ بارش کا پانی کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر برسانا اللہ بند کر دے تو ہم لوگ پیاس سے مر جائیں، ایک قطرہ پانی نصیب نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی قدرت و اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. سورج، یہ چاند، یہ اللہ نے بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اچھا، اس طرح دن اور رات کا ہونا، شب و روز کا ہونا، یہ بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی. اس میں غور و فکر ہے کہ کیسے بھی دن ہے اور پھر کیسے رات آ جائے گی اور پھر دن آ جائے گا. ان باتوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن کے اندر کہ اللہ کیسے رات کو لاتا ہے، کیسے اللہ دن کو لاتا ہے، کیسے سورج ہے، کیسے پہاڑ ہے، اللہ نے کیسے زمین کو برابر کر دیا ہے، ایسے کس طرح اللہ نے کس طرح سے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا ہے، لگا دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، کیسے اللہ نے آسمان کو بغیر کھمبوں کے بنا دیا ہے. ان سب باتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا باقاعدہ. تو اس پہ ہم غور و فکر کریں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی ذکر اذکار میں شامل ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی، تاکہ ریکارڈنگ لمبی نہ ہو. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.